تمام مخلوقات میں جو صفات ہیں، انسان میں جو صفات ہیں، اس میں جو بنیادی فرق، جو سب سے اہم فرق، بڑا فرق، ایک تو عقل کا ہے، سمجھ کا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمائی، سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ دوسرا جو فرق اللہ رب العزت نے جو بڑا فرق رکھا ہے وہ حیا کا فرق رکھا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب حیا سے خالی ہیں، پردے سے خالی ہیں، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، یہ اس میں فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے لباس ہر عام و خاص محفل، ہر جگہ وہ بغیر کسی سوچ و بچار کے، بغیر کسی شرمائے کے تمام لوگوں کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے برہنہ پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان جو ایک ایسی مخلوق ہے جو جس کے اندر حیا رکھی ہوئی، شرم رکھی ہے، شرم کو اللہ رب العزت نے انسان کے اول انسان حضرت آدم علیہ السلام جس وقت بنائے گئے، انہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جب حضرت آدم کے کپڑے جنت الفردوس، جنت میں سے نکل رہے تھے، جو غوطائی کے بعد جو غوطائی ان سے ہوئی تھی، تو اسی وقت سے وہ اپنے شرم و حیا کے پیکر ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ جنت کے کپڑوں، جنت کے پتوں کو اپنے بدن پر رکھ کر اور اپنے بدن کو ڈھانپ کر، اپنے مستور اعضاء کو چھپا کر یہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں، یہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر حیا پائی جاتی ہے، شرم پائی جاتی ہے، پردہ پوشی یہ کرتا ہے، یہ اپنے بدن کو ڈھانپتا ہے۔ حیا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیا تو وہ ہے کہ انسان شرمائے مخلوق سے، انسان شرمائے دنیا کی مخلوق سے، دنیا میں پائے جانے والی مخلوق سے شرم کا انسان کرتا ہے۔ دوسری حیا وہ ہے جو اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ سے حیا کیا ہے کہ اللہ کے نافرمانی پر، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر حیا مانے بنے کہ کوئی گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے، کسی کی خواہش گناہ کرنے کی ہو رہی ہے تو اللہ کی حیا اس کو مانے بنے، اگرچہ کہ اس کو گناہ کا موقع مل جائے، گناہ کرنے کے سارے اسباب مہیا ہو جائے، آسانیاں اس کو مل جائے، لیکن اللہ کی حیا، اللہ سے حیا اس کو گناہ سے مانے بنے۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتا تھا، انبیاء علیہ السلام نے اس کی نظیریں پیش کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر زلیخا نے اکسایا تو 7 دروازوں کے اندر وہ بند تھے، لیکن اللہ کی حیا مانے تھی تو دروازوں کی طرف دوڑ رہے تھے تو دروازے خود بخود کھل رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت جو بچنا چاہتا ہے اس کو بچانے کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ایک غلام تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، صحابہ کی جماعت گزری، غلام وہاں پر جانور چرا رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ صحابہ نے اس امتحان کے طور پر اس سے پوچھا کہ ہمیں ایک بکری دے دو اور اپنے آقا سے کہنا کہ آپ کی بکریوں میں سے ایک بکری بھیڑیا کھا لیا ہے۔ تو اس غلام نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، میں آقا کو تو یہ کہہ دوں گا لیکن اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو میری اس نافرمانی کو، میری اس خیانت کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ اللہ سے حیا کرنے کی ایک مثال ہے۔ اللہ سے حیا یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ہم پورا اتریں، اللہ کے حکم پر چھوڑنے میں حیا مانے بنے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر آن اللہ کی نعمتوں کی برسات ہم پر ہوتی رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اشرف بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں ہوا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہماری ساری ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور ہمارا ہر اعتبار سے لحاظ کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ کے حکم کو چھوڑنے پر حیا مانے بنے کہ ایک غلام ہے، آقا اس پر بہت سارے نعمتوں سے اسے نوازتا ہے، نذرانے بھی دیتا ہے، تنخواہ بھی دیتا ہے، اس کا ہر اعتبار سے خیال کرتا ہے۔ تو جب غلام سے آقا کسی کام کا حکم دے تو وہ غلام کو اس بات آقا کی نافرمانی سے حیا مانے بنتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے آقا نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اس نے ایک حیات بخشی، اس نے میری پرورش کی، اسی کے بلبوتے پہ میری زندگی ہے، اسی نے میرا سارا خرچ برداشت کیا ہے اور کرتا رہا ہے، لہذا اس کی حیا اس کو اس آقا کی اطاعت پر ابھارتی ہے، لہذا وہ فوراً آقا کی فرما برداری کرتا ہے۔ اسی طرح جب غلام کو آقا کہتا ہے کہ فلاں کام نہیں کرنا ہے تو اس کو آقا کے احسانات یاد آتے ہیں، تو اس یاد آنے کی بنیاد پر وہ آقا کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے کہ میں جس کا کھایا جس کا پیا اسی کی نافرمانی کروں، تو یہ تو بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے۔ اس وجہ سے وہ آقا کی نافرمانی سے باز آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام آقاؤں کے آقا ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، منعم حقیقی ہے۔ آپ ہی تمام نعمتوں کے نوازنے والے، آپ ہی ہمیں وجود بخشا، اللہ نے ہی ہمیں ہر چیز نوازتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اللہ کی حیا مانے بنے گی نافرمانی پر اترنے میں۔ اب حیا کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان جو مخلوق ہے، اس مخلوق کے لیے کپڑوں کے پہننے کا حکم دیا کہ کپڑوں کو اختیار کرو، اپنے مستور اعضاء کو چھپاؤ، اپنے بدن کو ڈھانکو۔ یہ حیا کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ بھی ہمیں مہیا فرمایا اور اس کا حکم بھی فرمایا، اور نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے اللہ کے نبی ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بدکاری میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مومنات کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، کہ مومن عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اسی طرح اپنے مستور اعضاء کی حفاظت کریں بدکاری سے، کھلے رہنے سے، اسی طرح اپنے زینت کو صرف اور صرف شوہر اور محرم کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت انسان کے اندر ایک بنیادی صفت جو دیگر مخلوق سے فرق کرتی ہے، حیا کی صفت رکھی ہے۔ اس حیا کی صفت کو اپنانے کے لیے اللہ نے لباس کے حکم دیا ہے، تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہو جو مستور ہو، جس سے اعضاء ڈھکے ہوئے ہوں۔ لباس میں دو چیزیں قابل غور ہیں، ایک کہ ڈھیلا ڈھالا ہو، دوسرا کہ بدن نظر نہ آتا ہو، اتنا پتلا نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے بدن نظر آئے، اور اتنا چست نہ ہو کہ اعضاء کی ساخت نظر آنے لگے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کپڑوں کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت نے جو ہمارے اندر بنیادی فرق رکھا ہے اس فرق کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بے رغبی کا شکار ہو چکے ہیں، جو اس بارے میں آزاد ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں صاف ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب اپنے اندر شرم و حیا کا کوئی سزا باقی نہ رکھے تو پھر جو چاہے کرو، جیسا کہ دیگر مخلوقات کرتی ہے۔ انسان اور جانور میں
بنیادی فرق ظاہراً دیکھنے کے اعتبار سے جو فرق ہے وہ حیا کا فرق ہے، وہ پردے کا فرق ہے، وہ شرم و حیا کا فرق ہے۔ جب یہ فرق باقی نہیں رہا تو جس طرح جانور کے اندر یہ فرق باقی نہ رہنے کی وجہ سے وہ آزاد پھرتا ہے، بے لباس پھرتا ہے، برہنہ پھرتا ہے، تو پھر جو چاہے انسان اپنی مرضی کرے جب اس کے اندر حیا کی صفت نہ ہو۔ یہ سختی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ یہ وعید فرمائی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حیا کی صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم مخلوق سے جس طرح حیا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے خالق سے ہم حیا کرنے والے بنیں، اور کپڑوں میں ہم سنت کو دیکھیں کہ سنت لباس کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی منشا کیا تھی، کیسے کپڑے وہ اپنی امت کو پہنانا چاہتے تھے، کیسا کپڑا اللہ کے نبی آپ زبدل فرماتے تھے۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم و حیا کی کیا سنتیں تھیں، کیسے اللہ کے نبی چلتے تھے، کیسے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، عورتوں کے ساتھ کیسے آپ حیا کا اور پردے کا معاملہ کرتے تھے، یہ چیزیں اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پردے کے پورا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔